الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں اور ہماری ماں و بہنوں، آپ یہاں اس وقت جمع ہوئے ہیں ایک مدرسے کی نسبت پر، یعنی قرآن و حدیث کی نسبت پر. مدرسے کا مطلب ہے قرآن و حدیث. آپ کا ایمان آپ کو یہاں لے کر آیا ہے، تو یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اور دین کی باتیں سننا یہ بہت ہی مبارک عمل ہے. اتنا زیادہ بابرکت ہے کہ اگر آپ قرآن و حدیث میں اس کی جو فضیلت آئی ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے تو 2-4 گھنٹے نہیں، کئی دن تک آپ بیٹھے رہیں. اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے بندو، میرا تذکرہ کیا کرو. قرآن اور حدیث کا جب تذکرہ ہوگا تو اللہ ہی کا تذکرہ ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرا تذکرہ کیا کرو. تم لوگ اگر ہمارا تذکرہ کرو گے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا تذکرہ کریں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ یہاں گاؤں میں ایک کھیڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ معمولی زمین ہے، معمولی کرسیاں ہیں، معمولی گاؤں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہمارے تذکرے کے لیے تم بیٹھو گے تو ہم تمہارا تذکرہ کریں گے عرش الہی پر. ہمارے سامنے آپ ہیں
اور اللہ کے سامنے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہم کو یاد کرو ہم تم کو یاد کریں گے. وَاشْكُرُونِي، اور دیکھو شکر ادا کرتے رہنا تو تمہارے انعامات میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نعمتیں چھین لیں گے. ایک ایک نعمت چھنتی چلی جائے گی اور تم کو پتہ نہیں ہوگا، اور تم کہو گے لوگوں سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی ناشکری پر لگے ہوئے ہو. اور اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے پر آ جاؤ تو گنتی نہیں کر سکتے. کہاں تک گنو گے؟ اگر آدمی اس سانس سے گننا شروع کرے تو سانس ہی ایسی نعمت ہے کہ سانس کا ہی حق نہیں ادا ہوگا. ابھی ہم مزے سے باتیں کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک گلے میں یہ سانس پھنس جائے تو پانی بھی پیتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا اور اسپتال پہنچ جائیں گے. ایک سیکنڈ میں جان کے لالے. تو ایسا قدرت والا کہتا ہے کہ ہمارا شکر ادا کرتے رہو، ایک ایک نعمت کو یاد کرتے رہو، ہر وقت ہم سے رابطے میں رہو. اگر ہم سے رابطے میں رہو گے تو چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارو گے. ہمارا رابطہ سب سے بڑا رابطہ ہے. اسی لیے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے اے لوگوں سن لو. الا، ارے سن لو، کیا سن لیں؟ بذکر اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کا دل چین و سکون سے بھر جاتا ہے. یہ تجربے کی چیز ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ 5-10 منٹ کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور اس کے بعد 400 بیسی کرو، فراڈ کرو، چوریاں کرو، حق مارو. تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. ذکر کہتے ہیں دل میں اللہ کو بٹھا لو. تم جہاں کہیں بھی ہو، مسجد میں ہو تو تمہارا دل میں اللہ ہو. تم دکان پر بیٹھے ہو، تمہارا دل میں اللہ ہو. تم کسان بھی کر رہے ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، جتائی کر رہے ہو، تمہارے دل میں اللہ ہو. تم بیوی کے پاس ہو، بچوں کے پاس ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ یاد رہے. جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ چین و سکون ملتا ہے. ورنہ جو آدمی مسجد میں گیا اللہ کو یاد کیا، گھر میں آیا اللہ کو بھول گیا، دکان میں گیا اللہ کو بھول گیا، اس کو کبھی بھی چین نہیں ملے گا. اس لیے کہ اللہ مسجد کی چھوٹی سی مسجد کے اندر نہیں بند ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چپے میں موجود ہے. اور یہ باتیں بھی اللہ نے بار بار بیان کی ہیں کہ اللہ تمہارے یہ جو سانس آنے جانے والی نالی ہے حلق، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرت سے زیادہ قریب. اور ایک جگہ اللہ نے کہا یہ تمہاری آنکھیں جو چلتی رہتی ہیں ادھر ادھر،
تم دائیں دیکھ رہے ہو، بائیں دیکھ رہے ہو، سامنے دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے آنکھ کے اشاروں کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے بھیدوں سے واقف ہے، تمہارے دل سے واقف ہے، تمہاری حرکتوں سے واقف ہے۔ یہ چیز تم کو اگر یاد رہے گی تو دنیا جنت بن جائے گی، اور اگر اس کو بھلا دو گے تو تم کو گھر میں بھی چین نہیں ملے گا، مسجد میں بھی چین نہیں ملے گا۔ یہ کیفیت ہمارے اندر کیسی پیدا ہو، کیسے اس چیز کو ہم جانیں؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن کریم اتارا ہے، اسی مقصد کے لیے اتارا گیا ہے قرآن، اور اسی چیز کو بتلانے کے لیے عملی طور پر اللہ کے رسول رحمت للعالمین بشیر و نذیر کو اتارا گیا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی آج بن گئی ہیں کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا قرآن سے دور ہو گیا، احادیث سے دور ہو گیا، نبی کی زندگی سے دور ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ کا مرض وفات تھا، آپ کے دل میں ایک درد تھا، تڑپ تھی، کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، قرب قیامت کیا ہوگا، اسی اس میں آپ پریشان تھے۔ اور اسی اس میں آپ نے فرمایا، امت کو حکم دیتے ہوئے، نبی کی وصیت، نبی کا آرڈر، نبی کا حکم، آج اس حکم کو بھی ہم نہیں جانتے۔ کتنا افسوس، اگر ماں وصیت کرتی ہے، باپ وصیت کرتا ہے، چاچا ماما وصیت کرتے ہیں، زمانے کا کوئی بزرگ وصیت کرتا ہے تو ہم اس کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول رحمت للعالمین وصیت کریں ہم بھول گئے، ہم کو فکر نہیں ہے، ہم کو خیال نہیں ہے، تو یہ ہماری بربادی کا ذریعہ ہے، ہمارے فتنے کا ذریعہ ہے، ہماری برائیوں کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور حکم، آپ نے دنیا سے جاتے جاتے جو حکم دیا، کم سے کم اگر آپ اس پروگرام میں اس کو یاد کر کے زندگی میں اتار لیں گے تو یہاں بیٹھنا مبارک ہو جائے گا، بابرکت ہو جائے گا، خیر والا ہو جائے گا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، میدان حشر کا حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگوں میں جا رہا ہوں، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور ایک میری سنتیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو اگر تم نے تھام لیا، اگر اس کو زندگی میں اتار لیا تو دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے۔ یہ ایسا حکم تھا کہ جس کو جب صحابہ نے لیا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی نے جب اس پر عمل کیا تو دنیا کا بڑا حصہ اسلام کے ماتحت آ گیا، اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، بڑے بڑے علاقے، ایران، روم، فارس، شام، یہ سب اسلام والے بن گئے، اسلام کا پرچم لہلہانے لگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی وصیت پر عمل کیا تھا، قرآن کو تھاما تھا، احادیث کو تھاما تھا۔ قرآن و حدیث کو تھامنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، چھوٹے چھوٹے مکتب اور پھر اس کے بعد بڑے مدرسے،
جیسے دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم ہے، یہ مرکزی ادارے ہیں، اور یہ جو ادارے ہیں یہ اسی کے بچے ہیں۔ لہذا ان اداروں کی زیادہ اہمیت ہے۔ جب کسان جانتا ہے، جب زمین کی جتائی کی جاتی ہے، زمین کی جتائی کرنے کے بعد بیج ڈالا جاتا ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے، تو اس وقت زیادہ دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے۔ پانی کب دینا ہوگا، جانوروں سے بچانا ہوگا، روندنے سے بچانا ہوگا، بڑی محنت سے وہ بیج کوپل بنتا ہے، چھوٹا سا ننھا سا پودا بنتا ہے، پودا بن کر وہ بڑا ہونے لگتا ہے، تو اس کو بہت دیکھ ریکھ، بہت زیادہ محنت، یہاں تک کہ جب بڑا درخت بن جاتا ہے تو پھر آدمی گھوم رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ جیسے یہ پیڑ ہے، وہ پیڑ ہے، جس وقت یہ چھوٹا سا تھا، اس کا دائرہ بنایا گیا، اینٹوں سے گھیرا گیا، لکڑیوں سے گھیرا گیا، انسانوں سے بچا رہے ہیں، جانوروں سے بچا رہے ہیں، دیکھ ریکھ محنت، اور جب بڑا ہو گیا تو اب یہ خود آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ مکتب ہمارے، یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے۔ یہاں اگر اچھی محنت ہو گئی، یہاں اچھی اگر سچائی ہو گئی، یہاں اگر اچھی کھاد ڈال دی گئی، تو یہ پودا پیڑ بنے گا، پیڑ بن کر درخت بنے گا، درخت کے بعد دنیا بھر میں اپنے پھل کو پھیلائے گا۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا یہ فریضہ ہے، فریضہ۔ آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ قرآن پڑھ لیا تو ٹھیک، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا، طلب العلم فریضۃ، یہ لفظ فریضہ قرآن حدیث میں آیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ، علم کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا، احادیث کا جاننا، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اور مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد، عورت بھی مسلمان ہوتی ہے، مرد بھی مسلمان ہوتا ہے۔ عام طور پر اس حدیث کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عورت مراد نہیں ہے، یہ جہالت ہے ہماری۔ اس میں لفظ مسلمان کہا گیا ہے، مرد نہیں کہا گیا، عورت نہیں کہا گیا، لفظ مسلمان۔ لہذا جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، وہ چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، اس کے لیے اپنی طاقت کے بقدر قرآن و حدیث کا سیکھنا فرض ہے، فرض۔ جس طرح فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز پر فرض ہے، مغرب عشاء، اسی طرح قرآن سیکھنا، سنت کو جاننا یہ فریضہ ہے۔ اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس فریضے پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے بوڑھے ہیں جنہوں نے قرآن بچپن میں نہیں سیکھا، اب زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ ہمارے لکھنؤ کی جو مسجد ہے گولا گنج میں، قبر ماموں بھانجے والی مسجد، اس میں بھی 2-3 لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ بڑی کوشش ہم نے ان سے کی، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 75 سال کا ہے، اور رونے لگتے ہیں جب ان سے کہو، کہتے ہیں کہ مولانا زبان نہیں کھل رہی، اس لیے کہ جب زبان کھولنے کا وقت تھا وہ غفلت میں گزر گیا، وہ غفلت میں گزر گیا، اور اب پیر جو ہیں وہ قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، پیر قبر میں لٹکے ہیں اور قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ احادیث میں آتا ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس نے قرآن
کیا ہوگا؟ قبر میں سب سے پہلے جو دائیں بائیں آ کر کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ بقرہ کھڑی ہو جائے گی، سورہ آل عمران کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اے اللہ یہ بندہ ہم کو پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، اس لیے اس کو جنت دے دے، جنت دے دے۔ اور احادیث میں آتا ہے اتنی سفارش کرے گا کہ اللہ کہے گا کہ اس کے لیے ہم نے جنت لکھ دی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، بڑا دردناک، خوفناک۔ اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی ہمارے قرآن سے اعراض کیا، ہمارے قرآن سے آنکھیں بند کر لی۔ الذکر جو ہے نصیحت نامہ یہ قرآن ہے، کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اپنا نام ذکر کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے ذکر اتارا ہے، ہم نے قرآن اتارا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس نے بھی قرآن سے اعراض کیا، جس ماں نے کیا، جس بہن نے کیا، جس بوڑھے نے کیا، جس جوان نے کیا، تو کیا کریں گے؟ ہم دنیا کو اس کے لیے تنگ بنا دیں گے۔ دنیا میں رہے گا مزہ نہیں آئے گا، پیسہ ہوگا چین نہیں ہوگا، اولاد ہوگی لیکن دکھی رہے گا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، زن کا پریشانی کی زندگی گزرے گی۔ اور اس کے بعد جب مر کر آئے گا تو اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب وہ میدان حشر میں اپنی قبر سے اٹھ کر آئے گا تو اندھا بنا دیا جائے گا۔ اندھا آدمی جس کی آنکھیں ہوں گے وہ میدان حشر میں نہیں چل پا رہا ہوگا، خوف، دہشت، اور اندھا کیسے چلے گا؟ اس کے بعد یہ آدمی جو دنیا میں آنکھوں والا تھا یہ کہے گا اے اللہ کیوں اندھا بنا دیا تو نے؟ دنیا میں تو آنکھیں دی تھیں، یہاں کیوں ہم کو اندھا بنا دیا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اگر آنکھیں کمزور ہوئیں تو اے اللہ تو نے ایسی پیسہ ڈاکٹر پیدا کر دیے کہ چشمے سے بھی دور دور کا نظر آتا تھا، دوربین سے نظر آتا تھا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ کہے گا کذالک، اس کی وجہ سن لو، اے میرے بندے سن لے، اتت کا آیاتنا، تیرے سامنے قرآن پڑھنے والے بتاتے تھے، قرآن تجھ کو سنا سنا کر کہتے تھے ارے قرآن پڑھ لے، قرآن کو سمجھ لے، قرآن پر عمل کر لے، لیکن تو نے سب کی باتیں بھلا دی۔ اتت کا آیاتنا فنسیتہا، تم نے دنیا میں قرآن کو بھلایا۔ اللہ کہتا ہے آج میدان حشر میں ہم تم کو بھول گئے، اور جس کو اللہ بھول جائے اس کی بربادی تو یقینی ہے۔ وہاں کون ہوگا؟ میدان حشر میں کون ہوگا؟ یہاں تو بہت سے چودھری ہیں، یہاں تو بہت سے دعوے دار ہیں، کوئی پردھان جی ہیں، کوئی مکھیا جی ہیں، کوئی چودھری جی ہیں، اپنے عقل دکھاتے ہیں، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، کوئی وزیر ہے، کوئی بڑا وزیر ہے۔ کل میدان حشر میں سب برابر ہو جائیں گے، کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، اقتدار نہیں ہوگا، چودراہٹ نہیں ہوگی،
اس کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے بڑے اس کے ساتھ، یوم ہم بارزون، جس دن سب اللہ کے سامنے آ جائیں گے، میدان حشر ہوگا، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس وقت ایک انسان بھی اللہ کی نگاہ سے ہٹا ہوا نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں گے یہاں تو چھپ جائیں گے، لیکن آخرت میں آدم سے لے کر قیامت تک اربع ارب جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو اللہ دیکھ رہا ہوگا، سب اللہ کی آواز اور اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، ارے کہاں ہے بادشاہ؟ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کیسا جلال ہوگا اس وقت اللہ کا، اور جلال کا نظارہ سب کر رہے ہوں گے۔ اللہ اعلان ہو رہا ہوگا، ارے کہاں ہے تمہارے خدا؟ دنیا کے خدا کہاں گئے جن کی خاطر تم نے برائیاں کی تھی، نافرمانیاں کی تھی، جانی نافرمانی، مالی نافرمانی، وہ کہاں ہے آج؟ تو چاروں طرف سے ایک آواز گونجے گی، یہ فرشتوں کی آواز ہوگی، للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو غلبے والا ہے، قوت والا ہے۔ اس دن تو ہم آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن اس دن کا دیکھنا ہمارے لیے فائدے مند نہیں، اس دن تو جزا ہوگی، حساب ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں، ہمارے دماغ میں اللہ آ جائے، ہمارے دل میں اللہ آ جائے، ہمارے ہاتھ پیر میں اللہ آ جائے، یہ آج ہم کو کرنا ہے دنیا میں، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، اور جیسا عمل کرو گے ویسا ہی جزا پاؤ گے۔ تم نے، ہر آدمی یہاں کا دیہاتی ہے، جانتا ہے، زمین سے گزرتا ہے۔ آپ نے زمین میں گیہوں بویا تو جزا آپ کو کیا ملے گی؟ گیہوں ملے گا۔ آپ نے چاول بویا، چاول ملے گا۔ آپ نے آم کا درخت لگایا، آم ملے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن عجیب ہمارا حال ہو گیا ہے، دین کے بارے میں یہ سوچنے لگے ہیں کہ اللہ آخرت میں سب الٹے فیصلے کرے گا۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ارے اللہ غفور الرحیم ہے۔ ماشاء اللہ، غفور الرحیم کا مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ ظالم ہے؟ بہت مزے سے کہہ رہے ہو غفور الرحیم، شرم نہیں آتی تم کو؟ اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے، ہاں غفور الرحیم ہے، لیکن ظالم کے لیے نہیں، مظلوم کے لیے، اس کے ساتھ ہمارا رحم ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید۔ عجیب ہمارا حال ہے، دین کے بارے میں کچھ، دنیا کے بارے میں کچھ۔ یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ ہم غفور الرحیم ہیں، ہم رحمان الرحیم ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہے انا الجبار، انا القہار، ذو الانتقام، سریع الحساب۔ یہ آیتیں کیوں نہیں تم کو ڈراتی ہیں؟ جب زمین پہ بیٹھے رہتے ہو اور مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے، یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کے گھر سے لگ رہی ہے، آؤ
آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ ارے اے مؤذن، تو بے وقوف ہے، تو جاہل ہے، کامیابی تو ملے گی ان پودوں میں، ان درختوں میں کامیابی ملے گی۔ جو آدمی اذان کے وقت کھلیان پہ بیٹھا رہتا ہے، زمین پہ جوتتا رہتا ہے، وہ زبان قال سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیری آواز ہم نہیں سنیں گے، اس لیے کہ کامیابی تیرے گھر میں نہیں ہے، کامیابی تو اس زمین سے ملے گی۔ اور جب ہم دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مؤذن کہتا ہے اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ارے آ جاؤ، ارے آ جاؤ، تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھ کو معلوم نہیں، دنیا کا نظام تو اس دکان سے چل رہا ہے، دکان نہیں بند کریں گے، اے اللہ تو اپنی آواز بند کر دے۔ رات میں سو رہے ہیں، گرمی ہے، اے سی میں سو رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ارے تمہارے سونے سے بہتر ہے، جاگ جاؤ، آ جاؤ اللہ کے دربار میں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو سوتے رہیں گے، اے سی کا مزہ لے رہے ہیں، مسجد میں جائیں گے تو وہاں تو پنکھا بھی نہیں۔ یہ تو ہم دنیا میں کہہ رہے ہیں بہت مزے سے، اگر زبان سے کہیں گے تو ہم ابو لہب وہ اتنے بڑے بدماش بن جائیں گے، ابو جہل ابو لہب بن جائیں گے اگر یہ زبان سے کہیں گے، لیکن عمل سے کہہ رہے ہیں، جسم سے کہہ رہے ہیں، تو لہذا ہمارا جسم ابو جہل کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے انکار کرنے والا۔ تو صحابہ نے کہا کہ انکار کا مطلب کیا ہے؟ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی، جس نے جسم سے ہماری نافرمانی کی فقد ابا، وہ ہمارا جسمانی منکر ہے اور وہ جہنم میں جائے۔ کہ ہم پر حدیث فٹ نہیں ہوتی ہے؟ آدمی بہت مزے کر رہا ہے، اور جیسے ہی آنکھ بند ہوگی یہ چھوٹی سی قبر جس میں تم کو جانا ہے، سب چلے گئے، ہم بھی جائیں گے، تم بھی جاؤ گے، نبی بھی چلے گئے، اللہ کے اولیاء بھی چلے گئے، اور بڑے بڑے فرعون چلے گئے، نمرود چلے گئے، قارون چلا گیا، ظالم چلے گئے، سب کو یہ مٹی ہضم کر کے رہے گی۔ لہذا جب جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں کون سا اے سی ملے گا؟ وہاں کون سا پنکھا ملے گا؟ وہاں کون سی روشنیاں ملیں گی؟ احادیث میں آتا ہے کہ وہاں کی روشنیاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، اچھائیاں، اچھے معاملات، یہ سب ہیں جو وہاں کے قمقمے ہیں، وہاں کی روشنیاں ہیں، اور وہاں چیخو گے کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو آواز لگاؤ گے تو بیوی آ جائے گی، بھائی آ جائے گا، دوست احباب آ جائیں گے، لیکن وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو کچھ سوچنا چاہیے، ہم کو غور کرنا چاہیے، کیا ہم جانور سے بدتر ہیں؟ ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ کہتا ہے اس کائنات کو سجایا ہے، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ارض و سما کو بنایا، اے انسان تیرے لیے بنایا ہے، آسمان ہمارے لیے، سورج چاند ہمارے لیے، زمین ہمارے لیے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اے انسان تیرے لیے ہم نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس لیے تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام یہ ہے کہ 24 گھنٹے میری بندگی میں لگا رہ۔ اور بندگی کیا ہے؟ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا، دکان میں بیٹھے ہو تو اللہ کو یاد رکھو، تجارت کرو عبادت سمجھ کر تو میدان حشر میں اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا، اس لیے کہ مکے کے جو صحابہ تھے وہ سب تاجر تھے، اللہ کے رسول بھی تاجر تھے، تجارت بہت اچھا پیشہ ہے، کماؤ، رزق حلال طلب کرو، رزق حلال کے لیے محنت کرو، یہ بھی فریضہ ہے۔ اگر ہماری دکان عبادت بن جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو آدمی تجارت کرے اور تجارت کو سنت سمجھ کے کرے ہماری طریقے پر، اور سنت کے لیے 2 کام ہیں، کوئی بھی تجارت کرو 2 چیزوں کو یاد رکھو، التاجر الصدوق، التاجر الصدوق الامین، جو تجارت کرنے والا سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء، ارے اس کو ہم نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صدیق کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کل دکان کی وجہ سے اللہ کے رسول کی صحبت ملے گی، ابو بکر کی صحبت ملے گی، عمر، عثمان و علی کی صحبت ملے گی، کیونکہ یہ سب شہداء ہیں۔ تو کتنا آسان ہے دین، لیکن ہماری فطرت بن گئی ہے چور بازاری۔ دکان پہ بیٹھے ہیں تو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ گاہک کو کیسے بیوقوف بنائیں گے، تو آپ گاہک کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں، اپنے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ اپنے کو پاگل بنا رہے ہیں، اپنے لیے عذاب کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہی کسان ہے جو کسانی میں اگر آپ اچھے کسان بنیں گے تو آپ مدینے کے انصار سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا، تجارت کرو تو مکے کے تاجر بن جاؤ گے، کسانی کرو تو مدینے کے انصار بن جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو نہ بھولنا، اور اللہ کو یاد رکھنے کا سبب اسی مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے فریضہ ہے، اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہماری ماں بہن نے قرآن نہیں پڑھا، تو اپنا رشتہ قرآن و حدیث کے جوڑنے کے لیے مدرسے میں آ جاؤ، 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ، 2 گھنٹے کے لیے آ جاؤ، ضروری نہیں ہے کہ 5 گھنٹے 10 گھنٹے پڑھو، 1 گھنٹہ پڑھ لو، تاکہ کل قیامت کے دن اندھے نہ بنو، بینا رہو، آنکھ والے رہو، اچھا جزا ملے، اچھا بدلہ ملے۔ یہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ باقی دنیا میں اگر آدمی کو ترقی کرنی ہے تو بغیر علم کے ترقی کبھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج مسلمان کیا ہے؟ ترقی میں سب سے نیچے ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ لیبر، مزدور، نوکر، چاکر۔ اس لیے کہ مسلمان پڑھنے والا نہیں ہے، نہ قرآن پڑھ رہا،
نہ احادیث پڑھ رہا اور نہ دنیا کے علوم پڑھ رہا ہے، جبکہ اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ارے آدم کو ہم نے دنیا کے سارے علوم دیے تھے۔ لہذا آپ ڈاکٹر نہ بنو، آپ انجینئر نہ بنو، آپ محدث نہ بنو، آپ مفسر نہ بنو، تو پھر کیا بنو گے؟ نوکر چاکر بنو گے، غلام بنو گے، ہمیشہ دوسروں کے جوتے صاف کرو گے۔ بڑی تعداد گاؤں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، شہروں میں بھی یہی ہے، بہت بری حالت ہے۔ اسی لیے جب ہم پر اٹیک ہوتا ہے، ہم پر حملہ ہوتا ہے، ہم کو ذلیل کیا جاتا ہے، تو ہماری جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو وہی راستہ اختیار کیا ہے۔ جب تم نے علم حاصل نہیں کیا تو کیا کرو گے؟ کرسی تم کو نہیں ملے گی، کرسی تو ملے گی آفیسر کو، کرسی تو اس کو ملے گی جو علم والا ہے، جو قلم چلاتا ہے۔ قلم چلانے والے کو کرسی ملتی ہے، لیبر کو نہیں ملتی۔ تو اس لیے ہمارا تعلق علم سے بہت مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اور نبی جو آیا ہے ہر زمانے میں اس سے بڑا کوئی علم والا پیدا نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ اعلیٰ اگر کسی کے پاس علم ہوتا تھا دنیا کا یا دین کا تو نبی کے پاس ہوتا تھا۔ اور یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ دنیا کی ایک چیز ہے۔ علم کے جو ذرائع ہیں، معلومات، تو پہلا جو ذریعہ ہے علم کا وہ کیا ہے؟ ہمارے جو باڈی ہے، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، اس سے علم۔ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، گاؤں کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں 50 چیزیں جان گئی۔ لکھنؤ سے یہاں تک آئے، راستہ دیکھتے رہے، گاڑیاں دیکھی، لوگوں کو دیکھا، تو یہ علم کے ذریعے معلومات ہوتی چلی گئی۔ کان کے ذریعے ابھی تقریر سنی، انگریزی کی، عربی کی اور اردو کی، ترانہ سنا، نعت سنی، یہ سب کان بتا رہا ہے فلاں لڑکا بول رہا ہے، یہ نعت پڑھی جا رہی ہے، کیسے کان بتا رہا ہے۔ ابھی کہیں پر کھانا پکنے لگے تو کیا ہوگا؟ نعت کہے گی ارے بریانی پک رہی ہے، پلاؤ پک رہا ہے، کیسے پتا چلا بھائی؟ آپ تو یہاں بیٹھے ہو، جی نعت میں بو آ رہی ہے۔ اتنی بڑی چیز؟ ہاں، نعت بہت بڑی چیز ہے۔ تو پہلا ذریعہ ہے جسم، باڈی، ہم نے باڈی کو علم میں نہیں لگایا۔ دوسرا ذریعہ یہ دماغ ہے، دماغ۔ ابھی ٹھنڈی ہوا آئے تو کیا کہیں گے؟ ارے کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ اور بعض لوگوں کا تو دماغ اتنا تیز چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارے یہاں ہو رہی، یہاں نہیں، ارے دہلی میں ہو رہی ہے، ارے دہلی میں نہیں، کشمیر میں ہو رہی ہے، وہاں کی ہوا آ گئی۔ یہ دماغ نے بتایا، اس لیے کہ ہوا ہر طرف چلتی ہے۔ کشمیر کی بارشوں کا اثر یہاں ہو جاتا ہے، دہلی کی بارشوں کا اثر یہاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا ذریعہ ہے علم کا، اور یہ دو ذریعے اللہ نے سب کو دیے ہیں، ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک اور ہے ذریعہ علم کا، معلومات کا، وہ ہے غیب کا علم، جس کو وحی الہی کہتے ہیں، اللہ کی وحی۔ یہ اللہ صرف نبیوں کو دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب سے زیادہ چہیتے تھے، اس لیے اللہ نے اپنے رحمت للعالمین کو، محمد رسول اللہ کو دنیا ہی میں معراج کرائی، ساتوں آسمان دکھائے، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، ہم کلامی کی اپنے دربار میں بلا کر۔ تو لہذا اللہ
اللہ کے رسول سے بڑا کوئی بھی عالم پیدا نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، ان میں سب سے اعلیٰ ہمارے انبیاء ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا جس کی وجہ سے سارے اس زمانے کے بڑے بڑے علم والے وہ ہار گئے؟ وہ سحر تھا، جادو، ٹونا ٹوٹکا، کہ ڈنڈے کو پکڑا سانپ بن گیا، بچھو بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اتنا بڑا علم، مقابلہ ہوا تو مقابلے میں حضرت موسیٰ کا جو معجزہ تھا وہ غالب آ گیا۔ پورے میدان میں سانپ بچھو ٹہل رہے، زہریلے سانپ، زہریلے بچھو۔ تو اللہ نے کہا ارے یہ جو چھوٹا سا ڈنڈا ہم نے تم کو دیا ہے اس کو ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے وہ چھوٹا سا ڈنڈا ڈالا تو کیا ہوا؟ پورے میدان کے اژدہے سانپ سب کو کھا گیا۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ اسی لیے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ قدر کرتا ہے، انہوں نے قدر کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا ڈاکٹر بنایا تھا۔ ڈاکٹر، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ڈاکٹری پھیلی ہوئی تھی، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے نباس، ذرا سا ہاتھ رکھا بتا دیا کیا بیماری ہے، ایسی دوا دی کہ شفا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ تم کو مقابلہ کرنا ہے اس دنیا کے لوگوں سے۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ ڈاکٹری کا۔ اندھا آدمی، اندھے آدمی کی آنکھ پر ہاتھ رکھا، دیکھنے لگا۔ جس کے کوہ ہو گیا، سفید سفید داغ جسم پر، ہاتھ پھیر دیا، پھونک مار دی، بالکل شاندار جسم ہو گیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے کہا اے عیسیٰ ہم تم کو یہ طاقت دے رہے ہیں، تم مٹی کے جانور اور پرندے بناؤ اور ہمارے حکم سے پھونک مارو تو وہ حقیقی پرندہ بن جائے گا۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبیوں کو سب سے زیادہ علم دیا، اور اخیر میں اللہ نے محمد عربی رحمت للعالمین بشیر و نذیر کو ایسا علم دیا کہ سارے عرب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ مکے کے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ساری دنیا عجم ہے، ساری دنیا کے لوگ گونگے ہیں، اگر زبان ہے تو میرے پاس ہے۔ یہ ہر عربی کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا تم کو اپنی زبان پر ناز ہے، ساری دنیا میں تم زبان والے ہو، تو ہم ایسی کتاب اس نبی کو دیتے ہیں کہ جس کو ہم نے امی بنایا، ان پڑھ بنایا، لیکن یہ ایسی زبان بولے گا کہ تم سب گونگے ہو جاؤ۔ لہذا اللہ کے رسول نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو سارا مکہ گونگا ہو گیا۔ اور یہاں تک کہ قرآن نے کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ارے اے انسان، تو اپنے کو طاقتور کہتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو قرآن کی ایک آیت بنا کر لیا۔ ایک آیت کیا مشکل تھا؟ ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تو کیا نہیں بنا سکتی؟ قرآن کہتا ہے کبھی نہیں بیان بنا سکتے، چاہے دنیا فنا ہو جائے۔ اور آج اگر ہم ذرا بھی غور کریں تو اس کا دیدار کر رہے ہیں۔
اگر ہم اس پر غور کر لیں 1441 سال ہو گئے قرآن کے اترے ہوئے، 1450 سال قرآن کو اترے ہوئے، اور اسلام کو مٹانے کی ساری سازشیں، لاکھوں کروڑ بچوں کو مار دیا گیا، عورتوں کو مار دیا گیا، کتب خانے جلا دیے گئے، تو کیا قرآن کو نہیں مٹا سکتے تھے؟ ہزاروں قرآنوں کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کر ڈالی، لیکن اللہ نے کہا ہے یہ قرآن ہمارا ہے، معجزہ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ نتیجہ کیا ہے؟ 1450 سال سے اسلام کی دشمنی چل رہی ہے، شہر برباد ہو گئے، لاکھوں جانیں ختم ہو گئی، لیکن قرآن کا ایک حرف نہیں بدل پائے۔ اگر اسی کو ہم سوچ لیں تو ہمارا ایمان قوی ہو جانا چاہیے، لیکن افسوس کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑا، تو نتیجہ کیا ہے؟ پریشان ہے، ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ دنیا میں آج کل جو ماحول چل رہا ہے، کرونا وائرس بچے کی زبان پر بھی ہے، بھاگا ہوا آ رہا ہے، دیکھو اڑتا ہوا آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ارے فلاں جگہ پہنچ گیا، فلاں، معلوم ہوتا ہے کہ گھر گھر دیکھ رہا ہے وہ۔ ایسی فضا دنیا میں بنا دی گئی، اور ہمارا ایمان اتنا زیادہ کمزور کر دیا گیا کہ گھر میں بیٹھے ہیں لیکن دماغ میں کیا ہے؟ کرونا وائرس کیا آ رہا ہے، کہیں بیوی کو نہ پکڑ لے، بچے کو نہ پکڑ لے، فلاں کو نہ ہو جائے، فلاں کو نہ ہو جائے۔ بھول گئے اللہ کو، اللہ کی طاقت کو بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے تاکہ آخرت کے عذاب کو یاد کرو اور رجوع کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ کون توبہ کر رہا ہے؟ تفسیریں ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، رائے زنی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا هَذِهِ بَقِيَّةُ رِجْسٍ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل، بنو اسرائیل پر جو عذاب بھیجے گئے ہیں انہی کا باقی ماندہ حصہ یہ سب طاعون کی بیماریاں ہیں۔ طاعون یہ ایک عذاب ہے اللہ کا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے چھوت چھات، ان سے لگ جائے گا، ان سے لگ جائے گا، ان سے لگ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا عدوى، اسلام میں چھوت چھات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک موقع پر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے باڑے ہیں اونٹ کے ایسے ایسے اونٹ ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہرن، شاندار، چکنے چمکتے ہوئے باڑے میں دسیوں اونٹ ہیں، کہیں سے ایک اونٹ آتا ہے چپکے سے ہمارے باڑے میں آ جاتا ہے، اور باڑے میں آنے کے بعد ہمارے اونٹ جو ہرن جیسے شاندار، ان کو بھی خارش ہو جاتی ہے، ان کو بھی کھجلی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوت چھات ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے صحابہ، ہمیں یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو جو خارش لگی، بیماری لگی، اس کو کس نے پیدا کیا تھا؟ تو ہر صحابی نے کہا اللہ نے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو اللہ پہلی مرتبہ بیماری پیدا کرتا ہے جو نہیں ہوتی، تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے
وہ اللہ ہزاروں لوگوں میں اس کو داخل کر سکتا ہے. تو لہذا اللہ نے ایک عذاب کی شکل متوجہ کرنے کے لیے ایسا کیا کہ آ جاؤ، لائن پر آ جاؤ، ہماری طاقت مان لو. بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے آج کے انجینئر، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. بھاگے بھاگے کہاں بھائی؟ تم تو ٹیکنالوجی والے ہو، بڑے دماغ والے ہو، تم تو ہر چیز کو پکڑ لو. تم تو اللہ کے فرشتوں سے لڑائی کرنے جا رہے ہو، تم تو آسمانوں پر قتل و خون بہانے جا رہے ہو. ایک چھوٹے سے وائرس سے اتنا پریشان؟ یہ اللہ دکھا رہا ہے. اے ایمان والو، اپنے ایمان میں اضافہ کرو، اللہ کی قدرت کو پہچانو. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تم کو بے بس بنا دے گا. یہ تو ہمارے ذہنوں میں آ نہیں رہا ہے، بس عجیب عجیب باتیں. اور نتیجہ کیا ہے؟ اس اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے جو طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب فتنے ہوں، جب آزمائشیں ہوں، جب بلائیں آئیں، اور ایسا ہوگا. ایک حدیث میں فرمایا گا ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ بڑے بڑے عقل مند لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور کوئی علاج نہیں ہوگا. ایسے حالات میں اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. ارے اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، توبہ کرو، معافی مانگو. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب تیز آندھی ہو، ہوائیں ہونے لگے، جھکڑ ہو، فتنے ہو، تو بھاگو مسجد کی طرف، بھاگو مسجد کی طرف. آج ہم کو کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے؟ مسجدوں میں تالے لگا دو. آج ہم اللہ سے لڑائی مول لینے پر تلے ہیں. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمارے اسلامی ممالک کہلاتے ہیں وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ دہریے کے اڈے، اسرائیل کی کالونیاں ہیں. بے شرم ہے وہ، بے حیا ہے وہ، حدیث کو بھول گئے، نبی کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، اور اللہ سے کھلی جنگ ہے اللہ سے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے احتیاط کرو. احتیاط کرنا بھی ہمارا اسلام کا فریضہ ہے، اسی لیے پرہیز کرنے کا حکم ہے. احتیاط اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جہاں پر بیماری وبائی پھیلے وہاں نہ جاؤ. جہاں پر بیماری وبائی پھیل جائے اس گاؤں میں نہ جاؤ، اس شہر میں نہ جاؤ، تاکہ تمہارا ایمان نہ خراب ہو. ایسا نہ ہو کہ تم گئے، بیمار پڑ گئے تو کہنے لگو اگر ہم یہاں نہ آتے تو بیمار نہیں ہوتے. یہ کہو گے ایمان چلا جائے گا. اگر بیمار ہونا ہے تو ہو کر رہو گے. اس لیے ایسے علاقے میں نہ جاؤ، اور وہاں سے بھاگو بھی نہیں. جہاں بیماری پھیل جائے وہاں سے بھاگو نہیں، اس لیے کہ بھاگ کر کہیں جاؤ گے، اگر وہاں پھیل گئی تو وہاں کے لوگ کہیں گے ارے دیکھو یہ آ گیا منحوس، ورنہ یہ نہ ہوتا. ان کا ایمان خراب، تمہارا ایمان خراب، اور سارے جو بیمار ہیں وہ مر جائیں گے. دوا دارو کون کرے گا؟ یہ حکم ہے احتیاط کا. لیکن ہمارے حکام پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے. کویت میں، خلیج کے ملکوں میں، عرب میں کیا آڈر آ رہا ہے؟ اب مسجد میں جمعہ نہیں ہوگا، مسجد کو بند کر دو. مسجد میں تالے لگا دیے گئے، اور مسجد کیا کہہ رہا ہے؟ صلو علی بیوتکم،
ارے اپنے گھروں پہ نماز پڑھ لو، وہیں مرو، وہیں دفن ہو، وہیں مارے جاؤ۔ کون سا دین ہے؟ کون سا دین ہے؟ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ نماز میں وائرس والے آ جائیں گے، کورونا وائرس کے مریض، تو آپ ان کو روک دو، کوئی بات نہیں، ان کو روک سکتے ہو، کیونکہ حدیث کی روح سے ان کو روک سکتے ہو۔ ان سے کہو گھر میں پڑھ لو، کیونکہ بیمار کے لیے اجازت۔ مسجد میں لڑائی ہوگی، مسجد والے برباد ہوں گے، مدرسے میں لڑائی ہوگی، مدرسے والے برباد ہوں گے، گاؤں میں لڑائی ہوگی، گاؤں برباد ہوگا، شہر میں لڑائی ہوگی، شہر ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے، تو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ اگر آپ ایک بن گئے تو آپ کی طرف کوئی نگاہ اٹھا نہیں سکتا۔ یہ بھی آج ہماری بڑی کمزوری ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں۔ رات میں رو رہے ہیں، تہجد میں لوگ رو رہے ہیں، نہیں قبول ہو۔ کیسے قبول ہوگی؟ کیریکٹر خراب ہے، عمل خراب ہے، ہم منافق ہیں، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، نفاق ہے۔ اور اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ ہماری لڑائی اگر کسی سے ہے تو منافق سے ہے، اور سب سے خطرناک عذاب اگر ہم دیں گے تو منافق کو دیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ ان کے سامنے کچھ بول رہے ہیں، ان کے سامنے کچھ بول رہے ہیں، ان کے سامنے کچھ بول رہے ہیں۔ اللہ تو تمہاری چاروں زبانوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہے گا ہم نے ایک زبان دی تھی، تم نے اس زبان کے 4 ٹکڑے بنا دیے۔ ان کو بیوقوف بنا رہے، ان کو بیوقوف بنا رہے، ان کو بیوقوف۔ تو تم نے سب کو بیوقوف نہیں بنایا، اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کر دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ کام کرنے والا بنائے، اور اس ادارے کو ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَكَ الشُّكْرُ وَلَكَ الثَّنَاءُ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
یا وہاب ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بیٹھنے کو شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ تیرے کمزور بندے اے اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تیری یاد میں اے اللہ قرآن کو سیکھنے کے لیے احادیث کو جاننے کے لیے اے اللہ تیرے مرد بھی ہیں تیرے بندوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں بچی بیاں بھی ہیں اے اللہ سب اے اللہ تیرے دربار میں آئے ہیں تیری یاد پیدا کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے اے اللہ یہاں ہر آنے والے کو قبول فرما لے اے اللہ اس کے دل کو موڑ دے اے اللہ دین کی طرف موڑ دے اے اللہ ہم سب کو اپنی طرف آنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے دل کو ایمانی بنا دے تقوی والا بنا دے ذہن دماغ کو پاکیزہ بنا دے اے اللہ ہم کو برائیوں سے بچا لے وسوسوں سے بچا لے اے اللہ شیطانی اثرات سے بچا لے آسیبی امراض سے بچا لے اے اللہ تو ہی ہمارا محافظ بن جا اے اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں سوچتے ہیں جب قرآن و حدیث کو سنتے ہیں اے اللہ دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اچھے خیالات آتے ہیں ارادہ کرتے ہیں لیکن جب گھر کو جاتے ہیں شیطان کی بات ماننے لگتے ہیں خواہشات پر عمل کرنے لگتے ہیں اے اللہ تو ہمارے ان بڑے بڑے دشمنوں سے بچا لے اے اللہ شیطان سے بچا لے برے نفس سے بچا لے اے اللہ بری صحبتوں سے بچا لے بری مجلسوں سے بچا لے برے اڈوں سے بچا لے اے اللہ جان میں بال میں آل میں اولاد میں اے اللہ خیر و برکت عطا فرما اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا جلنے والوں کے جلن سے بچا برا چاہنے والوں کی برائیوں سے بچا اے اللہ شیطانی اثرات سے بچا آسیبی امراض سے بچا اے اللہ ٹونے ٹوٹکے سے بچا جادو منتر سے بچا اے اللہ ہر طریقے کی آفات ارضی سے بچا آفات سماوی سے بچا اے اللہ حادثاتی موت سے بچا اے اللہ دشمنوں کے شر سے بچا اے اللہ کافر و مشرک کی برائیوں سے بچا اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان فی مشارق الارض ومغاربها اللہم انصر المظلومین اللہم اہلک اليہود والنصارى والمشرکین والکفار اللہم مزق جماعهم اللہم نکس اعلامهم اللہم زلل اقدامهم اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر یا اللہ فانصرنا علی القوم الكافرین
اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اے اللہ ان کی جو ضرورتیں ہیں تو جانتا ہے اے اللہ جو بیمار ہو اے اللہ یہاں کے مجمع میں عورت بیمار ہو مرد بیمار ہو بچہ بیمار ہو ان کے رشتہ داروں میں اے اللہ اس قرآن و حدیث کی برکت سے اے اللہ ان دعاؤں کی برکت سے سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اے اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے اے اللہ جو لوگ اے اللہ قبضوں میں پھنس گئے ہیں اے اللہ ان کی خلاصی کا انتظام فرما دے اے اللہ رزق حلال کے ہم سب کے لیے دروازے کھول دے اے اللہ کسانی حلال عطا فرما تجارت حلال عطا فرما اے اللہ ہمارے منہ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہ جائے اے اللہ جو پیسہ حرام کا ہمارے جسم پہ لگے گا اے اللہ تو نے اور تیرے نبی نے فرمایا وہ انگارے ہیں جہنم کے انگارے ہیں اے اللہ ہم دنیا میں لے کے ٹہل رہے ہیں کل آخرت میں وہ حقیقی انگارے بن جائیں گے اے اللہ کوئی چیز ہم کو بچا نہیں سکتی اے اللہ تو ہمارا محافظ بن جا اے اللہ تو نے ایمان دے دیا ایمان کی لاج رکھنے والا بنا دے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے صالحہ اے اللہ ہمارے صالحہ کرنے والا بنا اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں شامل فرما اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے جو مسجدوں کو ویران کریں گے اللہ ان کے گھروں کو برباد کر دے گا اے اللہ آج عالم اسلام اپنی بربادی کا انتظام کر رہا ہے ظلم و بربریت پر اے اللہ تجھ سے ٹکر لے رہا ہے اے اللہ ہمارے اندر تو ایک مچھر کی بھی طاقت نہیں ایک مکھی کی بھی طاقت نہیں اور تو نے اس کا نظارہ ہم کو کرا دیا ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایک وائرس کورونا نام کا اے اللہ تو نے بھیجا تو نہ وزیر کو دیکھ رہا ہے نہ صدر کو دیکھ رہا ہے اے اللہ جس کے حق میں تیرا فیصلہ ہو گیا وہ نیست و نابود ہو جائے گا جس طریقے سے اے اللہ تو نے ابابیل کے کنکر سے اے اللہ باغیوں کو ختم کیا اے اللہ اس عذاب سے اپنے نافرمانوں کو برباد کر دے ظالموں کو ختم کر دے اے اللہ اپنے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ ان کے ایمان کو قوی بنا دے اے اللہ تیری ذات کی طرف دیکھنے والے ہو جائیں اے اللہ پاکیزہ بنا دے اچھا بنا دے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے اے اللہ ایمان کو ایسا مضبوط بنا دے کہ باطل ہم سے ٹکراتا رہے پاش پاش ہوتا رہے ہم سے بھاگتا رہے جس طرح حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتے تھے اے اللہ ہمارا بھی ایمان ایسا بنا دے کہ ہم کو دیکھ کر برائیاں بھاگ جائیں تیری نافرمانیاں بھاگ جائیں شیطان بھاگ جائے برے ارادے نکل جائیں اے اللہ اچھا ارادہ کرنے والا بنا دے ہم سب کو قرآن و حدیث سے جوڑ دے اے اللہ گھروں کو ہماری مائیں ایسا بنا دے جن کی گودوں میں اے اللہ حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلا دے ہماری ماں کو ہمارے ماں کو حضرت خدیجہ حضرت عائشہ ام سلمہ ازواج مطہرات بنات طیبات از اللہ صحابیات تیرے لیے کچھ مشکل نہیں اے اللہ ہم نام تو لے رہے ہیں لیکن ان کے اعمال نہیں ہیں اے اللہ ویسا عمل پیدا فرما دے اے اللہ ہماری اولاد کو حسن و حسین کے نقش قدم پر چلا دے صحابہ کے نقش قدم پر چلا دے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلا دے اے اللہ رات کی تنہائی میں اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ اس میں کیسے کیسے تیرے بندے ہوں گے اے اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا عطا فرما عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما اے اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو بھی نیک بنا دے اچھا بنا دے ایک بنا دے اے اللہ خود غرضی سے بچا لے مفاد پرستی سے بچا لے اے اللہ یہ چیزیں آج ہم کو کھائے جا رہی ہیں اے اللہ ہم حسد میں برباد ہو رہے ہیں کینے میں برباد
برباد ہو رہے ہیں۔ اے اللہ تو دل کے بھیدوں سے واقف ہے، اے اللہ اس پر ہم کو یقین پیدا فرما دے۔ اے اللہ حقوق اللہ بھی دینے والا بنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، یہاں کے مدارس کی حفاظت فرما، یہاں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں کے قبرستانوں کی حفاظت فرما، یہاں کے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت، اے اللہ اپنے نیک بندوں کو اے اللہ یہ توفیق دے دے کہ حرمین شریفین کو وہ پاکیزہ بنا دے، مقدس بنا دے۔ اے اللہ بیت المقدس کو بازیاب فرما دے، اے اللہ اس کو آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو دینے والا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ یہاں جو بچیاں اے اللہ شادی کے لائق ہو گئی ہیں، اے اللہ ان کی ساری رکاوٹیں دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کے اے اللہ شادی کے اچھے انتظام فرما دے۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے جو ماں باپ اپنی بچی کی اچھی تربیت کریں، تعلیم دیں اور پھر اچھے گھرانے میں شادی کر دیں، ان کو جنت ملے گی۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ایسا ہی بنا دے، لڑکوں کو بھی ایسا بنا دے، لڑکیوں کو بھی ایسا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں جو شادی کے لائق ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کو بھی نیک بیویاں عطا فرما، اچھی بیویاں عطا فرما۔ اے اللہ گھر کو جنت بنا دے۔ اے اللہ کتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کتنی بچیاں گھروں پہ بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، اے اللہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اے اللہ ہم سب تیرے عذاب کو دعوت دیتے رہتے ہیں، اے اللہ جہیز کی لعنت سے بچا لے، رسم و رواج کی برائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی بنا دے، نبی پاک رحمت للعالمین سے ایسی سچی محبت عطا فرما دے کہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے میں مزہ آنے لگے۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے کو بھی خوب سے خوب ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے اسباب غیر سے افزاز پیدا فرما۔ ارے اللہ جیسا کہ ذمہ دار نے بتایا، اے اللہ مالی اس وقت پریشانی ہے، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، قرآن کا مرکز ہے، اے اللہ تو نے فرمایا ہے محنت کرو راستے ہم کھولتے ہیں۔ اے اللہ اس کے لیے راستے کھول دے، محنت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر پیسہ دینے والے کے پیسے کو قبول فرما، جان کو قبول فرما، مال کو قبول فرما۔ ارے اللہ یہاں سے جو بھی بچے جو عمل کر کے نکلے، اے اللہ سب کو برابر کا اجر و ثواب عطا فرما، اور ہماری قبر کے لیے اے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، وہاں روشنی اور قمقم میں جلانے کا ذریعہ بنا دے۔ اس قبر میں کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ یہی اعمال صالحہ ہوں گے۔ اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ جنت ہمارے لیے قبر جنت بن جائے، جنت کا باغیچہ بن جائے۔ اے اللہ ورنہ یہ بڑا خطرناک گڑھا ہے۔ اے اللہ جب اس میں جائیں گے، اگر برائی کر کے جائیں گے تو زمین کہے گی کہ آؤ تم نے دھرتی پر برائیاں کی تھیں اور اس طرح دبوجی کی کہ پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ اے اللہ ایک ٹانکے آپ چپ جاتا ہے تو برداشت نہیں، وہاں کیا ہوگا؟ اے اللہ بچا لے، اے اللہ حفاظت فرما دے، ایمان و اعمال صالحہ کے مطابق اے اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت فرما، تاکہ کل قبر میں ہمارے لیے یہ اعمال روشنی بن جائے، قرآن نجات دلانے کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ میدان حشر کو آسان بنا دے۔ اے اللہ میدان حشر میں نبی پاک رحمت للعالمین کی صحبت عطا فرما دینا، حق شفاعت عطا فرما دینا، آب کوثر سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ایسا عمل نہ دینا کہ ہم کو دھتکار دیا جائے، جو آب کوثر سے محروم وہ جنت سے محروم۔ اے اللہ آب کوثر عطا فرما کر ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما، ہم سب کو جہنم سے دور فرما، جہنم کے اعمال سے بچا، جہنم کی برائیوں سے بچا۔ اے اللہ سمجھ دے دے، اسی دنیا میں سمجھ دے دے، موت سے پہلے سمجھ دے دے۔ اے اللہ عقل عطا فرما دے، تو نے قرآن کی روشنی دے دی، ایمان دے دیا، نبی
روشنی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.